السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ اگر آج کی ویڈیو میں کوئی زیر زبر کی غلطی ہو جائے، کوئی لفظ کی کوتاہی ہو جائے تو میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔ اچھا، اکثر ہم لوگ مومن مسلمان ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں کافی کویسچنس آتے ہیں، جن میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ کب اور کیسے آتی ہے۔ تو آج ہم اسی ٹاپک کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ اللہ کی مدد ہر مسلمان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، اور اللہ کی مدد کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کی رضا کے مطابق آتی ہے۔ اللہ کی مدد کسی خاص وقت یا محسوس حالت میں نہیں آتی، بلکہ یہ اس کے بے شمار انعامات اور رحمت کا حصہ ہے جو وہ اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے۔ اب اللہ کی مدد کا وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا وقت ہے یا ہم جن پر عمل کر کے ہمیں اللہ کی مدد کا جو وقت ہے وہ ہم محسوس بھی کر سکتے ہیں، وہ چیزیں اپنے اندر ایڈ کر کے ہم وہ وقت بھی اپنے اوپر لا سکتے ہیں جب اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ تو چلے بات کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب انسان دل سے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی رضا کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اللہ کی مدد محسوس وقت یا حالات پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس کی حکمت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کی پہلے دیکھتا ہے۔ اس ٹاپک کے بارے میں آپ سے بات کرتی ہوں کہ آپ بھی دیکھتے ہیں نا کہ آپ کی نیت اور اخلاص کیسا ہے، تب تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اور اللہ جب آپ پہ کچھ چیزیں، جیسے کہ مشکل وقت میں جب انسان زندگی میں مشکلات اور آزمائش کا سامنا کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے۔ مثلاً جب انسان بیمار ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے، غربت ہوتی ہے، تو اللہ کی مدد اسے اپنے راستے پر ثابت قدم رکھنے اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے ملتی ہے۔ تب ہمیں کافی زیادہ، ہم جب مشکلات میں ہوتی ہیں تب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ ہے دعا اور توبہ کا وقت۔ اللہ کی مدد اس وقت بھی آتی ہے جب انسان پوری توجہ اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ دعا میں اللہ اپنی حاجت کی درخواست کرنے سے اس کی رحمتوں کا مدد حاصل ہوتی ہے۔ اللہ سے خوب گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اگر ہم نیکسٹ کے بارے میں بات کر لیں تو صبر اور استقامت کے دوران اللہ کی مدد اس وقت بھی آتی ہے جب انسان کسی مشکل یا آزمائش میں صبر کرتا ہے اور اس پر استقامت دکھائی جاتی ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ ہوتا ہے اور انہیں اپنی مدد سے نوازتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو تو ویسے بھی اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ایمان اور تقوی کی حالت میں اللہ کی مدد ان لوگوں کو ملتی ہے جو ایمان، تقوی اور اللہ کی رضا کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کر کے اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں خود بھی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ان حالتوں میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ بھی سوال آئیں گے کمنٹس میں کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اللہ کی مدد جو ہے وہ مختلف طریقوں سے آتی ہے، جیسے کہ براہ راست مدد۔ کبھی اللہ کی مدد براہ راست آتی ہے، جیسے کہ اللہ انسان کی زندگی میں کسی مشکل کا فوری حل دے دیتا ہے۔ مثلاً کسی امتحان میں اچانک کامیابی یا کسی پریشانی کا فوری آپ کو جو ہے وہ حل مل جاتا ہے، مطلب کہ وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے، تب بھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ٹاپک ہے دل میں سکون اور قوت آنا، اکثر اللہ کی مدد انسان کے دل میں سکون اور قوت دے کر آتی ہے، جو کہ آج کے دور میں بہت ہی مشکل ہو چکا ہے۔ انسان اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے اور اللہ سے اندرونی سکون اور طاقت عطا کرتا ہے تاکہ وہ مشکلات سے باہر نکل سکے۔ اب بات کر لیتے ہیں راستہ آسان کرنا۔ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہے۔ اللہ کی مدد جب انسان کی زندگی میں آتی ہے نا تو اس کے جو راستے ہوتے ہیں اس میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کو ایسے حل ملتے ہیں جس کے وہ خود سے بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ اس کے لیے ہر راستہ آسان کر دیتا ہے، جس پر وہ اپنی زندگی کے جو وہ کرنا چاہتا ہے، جس مقام پر وہ پہنچنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ فرشتوں کے ذریعے مدد۔ اللہ کی مدد کبھی فرشتوں کے ذریعے بھی آتی ہے۔ اللہ کے حکم سے فرشتے بندوں کی رہنمائی کرتے ہیں،
ان کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں برے حالاتوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم نیکسٹ ٹاپک کے بارے میں بات کر لیں تو وہ ہے کامیابی اور ہدایت۔ اللہ کی مدد جب انسان پر آتی ہے تو اللہ میاں اسے کامیابی اور ہدایت کی صورت میں بھی ملتی ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ سے ضرور کامیاب کرتا ہے اور اس کے راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ اب کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو یہ نہیں ہے کہ اللہ کی مدد کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اب ہمیں اللہ کی، چلو یہ ٹاپکس تو ہم نے ڈسکس کر لیے کہ اللہ راستے آسان کر دیتا ہے، دل میں سکون اور قوت آ جاتی ہے، فرشتوں کے ذریعے میں اللہ مدد کرتا ہے، اللہ ہمارے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اب اللہ کی مدد کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں دعا کرنی چاہیے، خوب دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے قرآن مجید میں، اور تم اپنے رب سے دعا کرو، وہ تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا مانگے اور اس سے ہدایت اور مدد طلب کرنا اہم ہے، کیونکہ اللہ پر ہی ہمارا بھروسہ ہے اور ہم نے ہر چیز اپنے رب سے ہی مانگنی ہے۔ نیکسٹ ہے صبر کرنا۔ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب انسان صبر کرتا ہے۔ صبر پہ تو ہم جتنی بھی بات کر لینا تو کم ہے۔ جو مومن مسلمان صبر کر گیا وہ دنیا آخرت میں سب کچھ کما گیا۔ صبر کا مظاہرہ کرنا، مشکلات میں ثابت قدم رہنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے ایمان کی پختگی۔ جو اس ٹائم یہ جو وقت چل رہا ہے، اللہ کی مدد اس وقت زیادہ آتی ہے جب انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے اور وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کریں گے۔ ایمان کی مضبوطی انسان کو اللہ کی مدد کی طرف راغب کرتی ہے۔ تقوی اختیار کرنا، تقوی یعنی اللہ سے ڈرنا اور اس کے حکموں کی پیروی کرنا۔ اللہ کی مدد کے لیے تقوی ضروری ہے۔ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کی زندگی میں برکت اور مدد بھیج دیتے ہیں۔ یہ وہ ٹاپکس تھے جو آپ کے ذہن میں آئیں گے کہ اللہ مدد کیسے کرتے ہیں، اللہ کی مدد کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ کس کس ذریعے سے ہماری زندگی سے مشکلات کو ختم کرتا ہے۔ اللہ کی مدد ہر وقت ہر حالات میں آ سکتی ہے، مگر یہ کہ اس کی حکمت پر منحصر ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد انسان کے ایمان، صبر، دعا اور تقوی کے مطابق آتی ہے۔ انسان کو اللہ کی مدد کی امید ہمیشہ رکھنی چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کرے گا، بشرط وہ سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرے اور اس پر بھروسہ رکھے۔ آج کی جو ویڈیو تھی یہ فل موٹیویشن ویڈیوز تھی، جس پر ان چیزوں پر بات کر کے ہم اپنے ایمان کو مضبوط بھی کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں پر اگر ہم سوچتے ہیں یا ان کو سنتے ہیں، ان پر عمل کر کے ہم اپنی ساری باتیں اپنے رب سے منوا بھی سکتے ہیں۔ اس ٹائم جو وقت چل رہا ہے، اگر ہم اللہ پر اپنا عقیدے کو مضبوط کر لیں، اپنے ایمان پر عقیدے کو مضبوط کر لیں، ہم صبر پر رہیں، ہم پر جو مشکلات آتی ہیں اس کا حل صرف اپنے رب سے مانگے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم کس کس طریقے سے اپنے رب کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں کسی دوسرے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم کیسے اپنے رب کو منا سکتے ہیں۔ آپ بھی منائیں، میں بھی مناتی ہوں۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو بھی منظور قبول کرے، اللہ میری دعاؤں کو بھی منظور قبول کرے، آمین۔